their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے. ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں. ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے. جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی. اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے. لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو دو چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائش ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے. اگر میری بہن اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے. تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے. الٹا کیوں نہیں اجازت ہے؟ عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا. اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے. اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی. اور کئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے. لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے. یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئر ٹو اے وومن. اے مین از مور سیکشل بایولوجیکلی ایز کمپیئر ٹو اے وومن. تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے، ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں رہ سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس، اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے، پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی
चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है। लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी, उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम अंदाज से मेरा एक क्वेश्चन है कि खुदा सबको बनाया, जाकिर नायक का ये बात है कि खुदा एक है, तो फिर आदमी इतने फिरकों में कैसे बढ़ गया? भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फिरकों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मज़हब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे, और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मज़हब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने पैगम्बर भेजे, पहले पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगम्बर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगम्बर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो, और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन, मज़हब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला, अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए। फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट आई, जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से, अपने फ़ायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है, और वो जो चीज़ कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन, मज़हब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से, उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मज़हब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। वैदानियत के बारे में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मज़हब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मज़हब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मज़हब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मज़हब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मज़हब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा।
میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں, اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں. آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں, اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک نام تجویز کروں. بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کی وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو, وہ الگ بات ہے, لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے؟ پسند آپ ہے. ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف؟ نہیں, اللہ کو میں مانتا بھی ہوں. آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, ہاں. اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. LPW ہوتا ہے نا کرکٹ میں, لیگ بفور وکٹ, تو اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں. لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہمیں پسند ہے. آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کرے کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں. سب خوش ہے, اور ہم بھی خوش ہیں, ہمارے پریوار بھی خوش ہے. ماشاء اللہ. تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, بے شک کر سکتے ہیں. میں عربی میں کہوں گا, آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ, مسلمان ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں. جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں. جی. بلال. بلال. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے. آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں, آپ کے پاس گھر نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, لیکن یہ دنیا جو ہے, یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی کتنے سال کی, 50 سال 60 سال, کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے, کوئی 20 سال, کوئی 60 سال, کوئی 80 سال, ایوریج آتا ہے 50 سال 60 سال. آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں. جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, لکھا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے. وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا, سب سے مالدار انسان تھا. وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں, اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب. تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے, اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے, اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی